اگر آپ سے کوئی پوچھے یا سوال کرے دین ہے کیا چیز، تو سب سے آسان لفظوں میں آپ اس کو یہ بتلا دیجئے کہ ہر ایک کے حقوق کو پہچان کر اسے ادا کر دینا یہی دین ہے، کہ مجھ پر اللہ کا حق کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق کیا ہے، والدین کا حق کیا ہے، بیوی کا حق کیا ہے، پڑوسی کا حق کیا ہے، ان حقوق کو پہچان کر ادا کرنا یہی دین ہے۔ تو انسان پر تو سب سے پہلا حق اللہ اس کے رسول کا ہے، اس کے بعد اگر کسی کا حق ہے تو ہے والدین کا حق۔ تو آج میں ان حدیثوں کو جن حدیث کے اندر والدین کے حقوق کو بتلایا گیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ تو ایک مسلمان پر اللہ اس کے رسول کے بعد جو سب سے زیادہ حق ہے وہ اس کے ماں باپ کا ہے۔ ماں کا بھی حق ہے اور باپ کا بھی حق ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ماں کا حق ادا کرتے ہوئے باپ کے حق کو ضائع کر دے یا باپ کے حق ادا کرتے ہوئے ماں کا حق ضائع کر دے۔ ہاں، مرتبے میں تفاوت بھی ہے۔ ماں باپ کا حق ادا کرنا ایک شرعی حکم ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کا حکم دیا ہے، اور ماں باپ کی ناراضگی میں اللہ کی بھی ناراضگی ہے، اسی لیے ماں باپ کا جو حق ہے وہ ایک شرعی حکم ہے۔ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ ماں کا جو درجہ ہے وہ باپ سے 3 گنا بڑھا ہوا ہے۔ ایک حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی رسول آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری ماں۔ پھر انہوں نے سوال فرمایا، کہنے لگے یا رسول اللہ میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ آپ نے فرمایا تمہاری ماں۔ پھر انہوں نے دوبارہ سوال کیا، کہا یا رسول اللہ میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری ماں۔ پھر جب چوتھی مرتبہ انہوں نے سوال فرمایا، کہنے لگے یا رسول اللہ میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا باپ۔ تو 3 مرتبہ جب انہوں نے سوال فرمایا کہ میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے، تو آپ نے کہا ماں۔ اور جب چوتھی مرتبہ صحابی رسول نے سوال فرمایا، چوتھی مرتبہ میں فرمایا تمہارا باپ۔ علماء نے اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے لکھا ہے کہ 3 مرحلے ایسے ہیں جس میں باپ شریک نہیں ہوتا، اسی وجہ سے ماں کا درجہ باپ سے 3 گنا بڑھا ہوا ہے۔ پہلا مرحلہ یہ ہے کہ ماں 9 مہینے تک بچے کو پیٹ میں رکھتی ہے جس میں باپ کی کوئی شرکت نہیں ہوتی، دوسرا اس کو پیدا کرنے میں، اور تیسرا اس کو دودھ پلانے میں۔ یہ 3 مرحلے ایسے ہیں جو صرف ماں ہی کر سکتی ہے، باپ نہیں کر سکتا، اس وجہ سے ماں کا درجہ 3 گنا باپ سے بڑھا ہوا ہے۔ ہاں، اور باپ کا بھی حق ہے، اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں فرما دیا کہ تم پر تمہارے باپ کا بھی حق ہے۔ تو دوستو، والدین کا ہم پر اتنا حق ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہارے ماں باپ کافر بھی ہوں تب بھی ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، بہترین سلوک کرو، ان کا حق ادا کرو۔ تو میرے محترم دوستو، اسلام نے، شریعت نے مشرک ماں باپ، کافر ماں باپ کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنے کا حکم دیتا ہے۔ حدیث میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جنت میں گیا تو میں نے وہاں پر ایک شخص کو قرآن پڑھتے ہوئے سنا۔ میں نے فرشتوں سے پوچھا یہ کون شخص ہے، اتنا اچھا قرآن پڑھ رہا ہے؟ فرشتوں نے جواب دیا یا رسول اللہ یہ حارثہ ابن نعمان ہے۔ تو اللہ کے رسول نے پوچھا کہ بھائی انہوں نے کیا ایسا عمل کیا ہے کہ جو ان کی آواز جنت میں سنائی دیتی ہے؟ فرشتوں نے جواب دیا کہ انہوں نے ماں کی خدمت اس طرح کی ہے، انہوں نے ماں کا حق اس طرح ادا کیا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کی آواز کو جنت میں سناتے ہیں۔ تو میرے محترم دوستو، اللہ تعالیٰ نے اپنے حق کے بعد جو سب سے بڑا حق رکھا ہے وہ ماں باپ کا رکھا ہے۔ بہت افسوس کے ساتھ یہ بات بتلائی جاتی ہے کہ لوگ اپنے ماں باپ کا حق نہیں ادا کرتے، جبکہ حدیث میں آیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماں باپ کی ناراضگی اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے، ماں باپ کی ناراضگی اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے۔ اگر ماں باپ راضی ہیں تو اللہ بھی راضی ہے، اگر ماں باپ ناراض ہیں تو اللہ بھی ناراض ہے۔ ذرا سوچو کتنی بڑی بات ہے، اگر ایک شخص اپنے ماں باپ کو خوش رکھا ہے تو اس کا رب بھی اس سے راضی ہے، اس میں کوئی شبہ کی بات نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بات بتلائی۔ میرے محترم دوستو، شریعت نے تو یہاں تک لحاظ رکھا ہے کہ باپ کے حق کے ساتھ ساتھ باپ کے دوستوں کا بھی حق ضائع نہ ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بھی حکم فرمایا ہے کہ باپ کا تو حق ادا کرنا ہی کرنا ہے، اس کے ساتھ ساتھ باپ کے دوستوں کے ساتھ بھی حسن سلوک کا معاملہ کرو، کہ جو تمہارے والد کے دوست ہیں وہ بھی تمہارے والد کے درجے میں ہیں، تو ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کا معاملہ کرو۔
حضرت ابن عمر کہتے ہیں کہ سب سے اعلیٰ نیکیوں میں سے ایک نیکی یہ ہے کہ کوئی شخص اپنے باپ کے مر جانے پر یا باپ کے موجود نہ ہونے پر باپ کے دوستوں کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ دوستو، شریعت نے یہاں تک لحاظ رکھا ہے کہ ایسا نہیں ہے جب تک ماں باپ زندہ ہیں تب تک آپ ان کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرتے رہیں۔ شریعت نے تو یہاں تک لحاظ رکھا ہے کہ جب والدین کا انتقال ہو جائے اس کے بعد بھی حسن سلوک کا معاملہ کرتے رہنا ہے۔ اس وقت حسن سلوک کی کیا صورتیں ہوں گی؟ والد کا بھی انتقال ہو گیا، والدہ کا بھی انتقال ہوگا، اس وقت آپ کیسے حسن سلوک کا معاملہ کریں گے ان کے ساتھ؟ حدیث میں اس کا ذکر ملتا ہے۔ صحابی رسول ہیں حضرت ابو اسید، کہتے ہیں کہ ایک دن ہم لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، اچانک ایک شخص آپ کی خدمت میں حاضر ہوا جو قبائل انصار میں سے ایک قبیلہ بنو سلمہ سے تعلق رکھتا تھا۔ اس شخص نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، کیا میرے ماں باپ کے حسن سلوک کا کچھ حصہ ابھی باقی ہے جس کو میں ان کی وفات کے بعد پورا کروں؟ یعنی میں اپنے ماں باپ کی زندگی میں ان کے ساتھ حسن سلوک کرتا تھا، اب وہ مر چکے ہیں تو کیا ان کی وفات کے بعد بھی ان کا حق میں حسن سلوک کرنے کی کوئی صورت ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، ان کے حق میں دعا کرنا، ان کے لیے استغفار کرنا، ان کی موت کے بعد ان کی وصیت کو پورا کرنا، ان کے ان ناطے داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا جن کے ساتھ حسن سلوک کرنا محض ان ماں باپ کے سبب سے ہے، اور ماں باپ کے دوستوں کی عزت و تعظیم کرنا۔ تو دوستو، والدین کے انتقال کر جانے کے بعد بھی حسن سلوک کرنا ہے۔ اس کی صورتیں یہ ہیں کہ آپ اپنے والدین کے لیے استغفار کریں، آپ اپنے والدین کے لیے ایصال ثواب کریں، آپ اپنے والدین کے لیے دعا کریں، آپ اپنے والدین کی وصیت کو پورا کریں۔ اگر انہوں نے کوئی وصیت کی ہو تو اس وصیت کو پورا کریں۔ اگر آپ کے والدین کے اوپر کسی کا قرضہ تھا تو اس قرضے کو ادا کریے۔ محترم دوستو، آپ ذرا دیکھیں کہ اسلام نے ماں باپ کے حیات میں بھی ان کے حق کا کتنا لحاظ رکھا ہے، اور ان کے انتقال کے بعد بھی شریعت نے ماں باپ کے حق کا لحاظ رکھا ہے۔ تو دوستو، میں آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واقعہ سناتا ہوں کہ جس کے اندر انہوں نے اپنی رضائی ماں کے ساتھ اتنا بہترین سلوک کیا کہ صحابہ اسے دیکھ کر حیران رہ گئے۔ ایک موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم گوشت تقسیم کر رہے تھے، اچانک ایک عورت آئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ جیسے ہی وہ عورت قریب آئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر کو اتار کر اور یوں بچھا دیا اور اس عورت کو حکم دیا کہ تم اس پر بیٹھ جاؤ۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ کون ہے؟ تو ایک صاحب کہنے لگے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی ماں ہے کہ اس عورت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بچپن میں دودھ پلایا تھا۔ ذرا سوچو، وہ نبی اکرم جس کے صدقے میں کائنات بنائی گئی، جس کے صدقے میں ہمیں اور آپ کو بنایا گیا، جس کے صدقے میں اس ماں کو بھی بنایا گیا ہے کہ جس کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پیا ہو، وہ نبی اکرم وہ عورت کے آنے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چادر کو بچھا دیا۔ تو اللہ اس کے رسول کے بعد جو سب سے زیادہ حق ہے ایمان والے پر تو ماں اور باپ کا ہے، اور ماں باپ کے فرما برداری پر اللہ تعالیٰ اس کا صلہ دنیا میں بھی دیتے ہیں اور آخرت میں بھی دیتے ہیں۔